بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد۔ عزیزان محترم، آج ہم جائزہ لیں گے کہ امیر حبیب اللہ خان کس طرح دوغلاپن اختیار کرتے رہے، مجاہدین کو یہ بولتے رہے کہ میں ہندوستان پر حملہ کرنے والا ہوں، جبکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب مولانا سندھی کو یہ معلوم ہوئی تو مولانا سندھی نے سردار نصر اللہ خان کو اس پر آمادہ کیا کہ آپ ہندوستان پر حملہ کر دیں۔ یہ 1913 کی بات ہے۔ حضرت شیخ ہند نے مولانا سیف الرحمن کو یاغستان بھیج دیا اور کہا کہ وہاں حاجی ترنگزئی سے مل کر آپ بارڈر سے حملہ شروع کر دیں۔ جب 1914 ہوا تو مولانا سیف الرحمن نے اپنے حملے تیز کر دیے۔ برطانیہ گورنمنٹ بہت پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ مولانا سیف الرحمن کے بال بچوں کو دلی سے گرفتار کیا اور نظر بند کر دیا، اور گورنمنٹ آف انڈیا نے مولانا سیف الرحمن کو لکھا کہ آپ ہندوستان واپس آ جائیں، آپ کی بہت عزت کریں گے اور آپ کے بال بچوں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ مولانا سیف الرحمن نے کہا کہ میرے لیے یہ عزت کافی ہے کہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ شہنشاہ ہندوستان مجھے ہندوستان آنے کی التجا کرتے رہے، باقی میرے بال بچے جو آپ نے گرفتار کیے ہیں وہ ہندوستان کی رعیت ہے، اس کا بادشاہ جس طرح چاہے اسے سلوک کر دے۔ میرے بال بچے تو میرے مجاہدین ہیں جو میرے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ مولانا سیف الرحمن بہت بہادر آدمی تھے۔ افغانستان میں جتنے بھی علماء کرام اور صلحاء تھے وہ یا تو دارالعلوم دیوبند کے شاگرد تھے، یا ان کے مرید تھے، یا ان کے اثر تحت تھے، اور بہت سارے ہندوستان کے علماء کرام بھی ہندوستان آ گئے، افغانستان آ گئے، اور بہت سارے مجاہدین بھی افغانستان آ گئے۔ تو پورا افغانستان جہاد جہاد کے نعرے سے گونج اٹھا۔ امیر حبیب اللہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ نیوٹرل رہنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف برطانیہ کو یہ جب پتہ چلا کہ افغانستان کی عوام امیر حبیب اللہ خان کو دباؤ ڈال رہی ہے کہ جہاد کرو، تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دوسری جگہ جنگوں میں پھنسے ہوئے یہاں پہ دفاع نہیں کر پائیں گے۔ اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے کمشنر پشاور سر عبدالقیوم خان نے انڈیا کی برطانوی گورنمنٹ کو خط لکھا کہ آپ امیر حبیب اللہ کو بولیں کہ جہاد پر بیعت کرنا شروع کر دیں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ امیر حبیب اللہ خان کو انگریز گورنمنٹ نے لکھا کہ آپ جہاد پر بیعت کرنا شروع کر دیں، تو امیر حبیب اللہ خان جہاد پر بیعت لیتے رہے۔ علماء کرام سے بولا کہ بغیر امیر کے جہاد نہیں ہوتا، اس لیے آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، جب میں موقع سمجھوں گا میں حملہ کر دوں گا، آپ بھی میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جانا، کیونکہ بغیر امیر کے جہاد نہیں ہوا کرتا۔ تو علماء کرام نے اس طرح بیعت کرنا شروع کر دی۔ یاغستان کے علماء کرام نے بیعت کی، حتیٰ کہ جب مولانا سندھی شروع میں آئے تھے تو انہوں نے پہلے بہت خوش ہوئے تھے کہ امیر حبیب اللہ خان جہاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ دھوکہ ہے۔ تو جب مولانا کو پتہ نہیں تھا تو بہت سارے سندھ کے علماء، پنجاب کے علماء اور سرحد کے علماء بھی مولانا کی توسط سے امیر حبیب اللہ خان پر بیعت کرتے رہے، اور اس طرح جہاد ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر سر عبدالقیوم خان نے گورنمنٹ آف ہند کو یہ مشورہ دیا کہ بہت سارے مجاہدین پہ بڑے بڑے کیس ہیں، آپ اعلان کر دیں کہ ہم نے سارے کیس واپس کر دیے، کسی سے کسی کو گرفتاری نہیں ہوگی، جو گھر آنا چاہے وہ آ جائیں۔ اور سر عبدالقیوم خان نے بہت سارے مجاہدین کو بلا کر ان سے معافی نامے پر دستخط کروا کے گھر بھیج دیا۔ اس طرح جہاد ٹھپ ہو گیا، اور اس کے عوض میں گورنمنٹ آف افغانستان کو ہر بیعت کے عوض 10 پاؤنڈ ملتے تھے، اور امیر حبیب اللہ کو گورنمنٹ آف برٹش گورنمنٹ نے یہ اعتماد دلایا کہ اگر آپ نے اپنے بڑے بیٹے عنایت اللہ خان کو اپنا ولیعہد بنایا تو نہ ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ اب جو ولی عہد ہے
سردار نصر اللہ خان اس کو یہ ساری باتیں پتہ چل رہی تھیں، تو وہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں ولی عہد سے معزول ہو جاؤں تو میرے پاس کوئی اور پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ میں لڑوں، جہاں پہ میں اپنی جگہ بنا لوں۔ اس نے یہ تذکرہ مولانا سندھی سے کیا، تو مولانا عبید اللہ سندھی نے نصر اللہ خان کو کہا کہ آپ اگر افغانستان کی فوج اور صوبہ سرحد کی فوج ماورائے سندھو دریا اگر حملہ کر دیں تو برطانیہ مدافعت نہیں کر سکے گا، اور وہاں کی فتح کرنا آسان ہے، اور وہاں پہ فتح کو برقرار رکھنا بھی آسان ہے، کیونکہ برطانیہ کی ساری گورنمنٹ جنگ عظیم میں پھنسی ہوئی ہے۔ بہت ساری فوج بصرے کے راستے عراق پر حملہ آور ہو رہی ہے، اور بہت ساری فوج برطانیہ نے درہ دانیال، جو کو بلیک سی جو دوسرے سمندروں سے ملاتا ہے، وہ اس کو درہ دانیال بولتا ہے، اسٹیٹ آف دانیال بولا جاتا ہے، وہاں پہ جمع ہے، وہاں پہ مسلسل جمع کر رہے ہیں کہ کہیں ہماری آنے جانے کا راستہ نہ بند ہو جائے۔ دوسری طرف جاپان نے، جو برطانیہ کا اتحادی ہے، اس نے جب جزیرہ فارموس پر قبضہ کیا، جس کو آج کل تائیوان بولا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا اس پر اپنے انتظامی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی، اور وہ سوچنے لگا کہ یہ میں اپنے مال غنیمت میں یہ میں اپنے ہاں لے لوں گا، اور بہت سارے جزیرے اور علاقے آسٹریلیا کے بھی مجھے مل جائیں گے، اس طرح میری بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ افریقہ میں چند علاقوں میں مجھے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے۔ لیکن جب اس نے تائیوان پر قبضہ کیا تو برطانیہ گورنمنٹ نے اسے ایسی ڈانٹ پلائی کہ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اب جاپان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جنگ کے بعد مجھے مال غنیمت میں حصہ ملنے والا نہیں ہے، اور یہ جان گئے کہ یورپ کی گورنمنٹ نے، جو یورپ کی جتنی بھی حکومتیں ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کسی بھی ایشیائی ملک کو مال غنیمت میں حصہ نہیں دینا ہے، اس لیے جاپان بھی جنگ سے ہٹ کر اپنے اندرونی طاقت بڑھانا شروع ہو گیا، جنگ سے ہٹ گیا ہے۔ تو اس طرح برطانیہ جو ہے اپنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہاں پہ ڈیفینڈ کرے، اس لیے ماورائے سندھو دریا پر حملہ کرنا چاہیے۔ تو نصر اللہ خان نے نقشہ منگوایا اور اس پہ دیکھا، اور نے کہا بالکل یہ حملہ ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ فتح بھی ہو سکتی ہے، اور فتح برقرار بھی رکھ سکتی ہے، لیکن ایک خطرہ ہے۔ وہ خطرہ یہ ہے کہ روس جو برطانیہ کا اتحادی ہے، وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ اگر پیچھے سے اس نے حملہ کر دیا تو ہمارے لیے بہت مصیبت ہو جائے گی۔ تو کس طرح جانا جائے کہ روس پیچھے سے حملہ نہیں کرے گا؟ تو مولانا سندھی نے کہا آپ ایسا کریں، جتنے بھی ہندوستانی مشن یہاں پہ آیا ہوا ہے اسے بولیں کہ آپ حکومت موقت ہند قائم کر دیں۔ امیر نصر اللہ خان کو بہت یہ تجویز پسند آئی، انہوں نے ان کو بلا کر کہا کہ آپ حکومت موقتہ ہند قائم کر دیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ جب بڑے بڑے کام کرتے تھے، بڑی بڑی سازشیں کرتے تھے، اگر اس کا معاملہ افغان کے متعلق ہوتا تھا تو رہنمائی خود کرتے تھے، لیکن پریزیڈنٹ شپ کسی افغان کو دے دیتے تھے۔ اگر ہندوستان کا معاملہ ہوتا تھا تو رہنمائی خود کرتے تھے، لیکن پریزیڈنٹ شپ راجہ مہندر پرتاپ کو دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے جب وہ حکومت موقتہ ہند بنی تو اس کی رہنمائی بھی راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو پریزیڈنٹ شپ مل گئی۔ اس کے بعد سردار نصر اللہ خان نے مہندر پرتاپ سنگھ کو بلایا اور کہا کہ آپ روس کی طرف ایک وفد بھیجیں۔ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا اگر میں مشن بھیجوں کہ وہاں پہ اگر اپنا وفد بھیجوں تو کیا لکھوں؟ اس پریشانی کا عالم میں ایک جرمن کیپٹن کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے معذرت ظاہر کی کہ کیا لکھنا چاہیے مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ آخرکار یہ پریشانی مولانا سندھی سے اس نے کی کہ سردار نصر اللہ خان یہ بولتے ہیں اب مجھے معلوم نہیں ہے، میں اس جو
وفد ہے اس کو کیا لکھ کے دوں؟ مولانا سندھی نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مضمون بنا کے دیتا ہوں، آپ وہ لکھ کے دیجیے۔ پھر مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان میں رہ کر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ برطانیہ اور روس کے آپس میں کیا معاملات چل رہے ہیں، اس نے وہ گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا، اور روس اپنی مسلسل شکستوں سے بہت پریشان تھا۔ اسی سے فائدہ اٹھاتے مولانا نے ایک مضمون بنایا۔ زار روس کو انہوں نے لکھا، پہلے بڑے بڑے القابات سے خطاب کیا، اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ہماری حکومت موقتہ ہند کو آپ سے بہت ہمدردی ہے، کیونکہ برطانیہ آپ سے کو استعمال کر رہا ہے، اس کی آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہمدردی ہوتی تو فلاں جگہ پر آپ شکست کھا رہے تھے، وہاں سے آسانی سے بارود وغیرہ پہنچ سکتا تھا، برطانیہ سے دے سکتی تھی، ان جگہوں کے نام بھی لکھے گئے، لیکن انہوں نے نہیں دیا، اور فلاں جگہ سے وہ آپ کے لیے لشکر بھی بھیج سکتی تھی، لیکن نہیں بھیجا، کیونکہ برطانیہ حکومت چاہتی ہے کہ روس مضبوط نہ ہو بلکہ وہ کمزور رہے، اور بعد میں چل کر وہ ایشیا کے دوسرے ممالک پر اپنا قبضہ برقرار نہ رکھ سکے، اس لیے وہ آپ سے عناد اور بغض رکھتے ہیں، نہ کہ آپ کے حمایتی ہیں۔ اس طرح کا مضمون لکھ کے مولانا سندھی نے سردار نصر اللہ خان کے حوالے کر دیا، اور کہا اس مضمون کو انگریزی میں ترجمہ کروا کے، اسے سونے کی تختی پر کندہ کروا کے، چاندی کے ایک صندوق میں بند کر کے وفد کے حوالے کیا جائے تاکہ روس پہنچ جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اب جو وفد بھیجا جا رہا تھا تو مہندر پرتاپ نے مولانا برکت اللہ سے کہا کہ ہم اس وفد میں ڈاکٹر مترا سنگھ کو بھیج رہے ہیں۔ تو مولانا کو جب پتہ چلا تو مولانا جانتے تھے مترا سنگھ ایک کٹر ہندو ہیں، اس میں اتنی بڑی کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو انہوں نے تجویز دی کہ اس کے ساتھ ایک مسلمان آدمی کو بھی بھیجنا چاہیے، مسلمان نوجوان کو بھیجنا چاہیے۔ اس ترمیم کو راجہ مہندر پرتاپ نے پسند نہیں کیا، انہوں نے رد کر دیا کہ کوئی مسلمان نہیں جائے گا۔ اب یہ تنازع بڑھ رہا تھا، بڑھتے بڑھتے آخر سردار نصر اللہ خان کے ہاں پہنچا، تو سردار نصر اللہ خان نے جب سب کی باتیں سنی تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ جی ایک ڈاکٹر مترا سنگھ کے ساتھ ایک مسلمان نوجوان بھی جائے گا۔ دعائے کہ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ باقی دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ وما